بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل کے لوگ گائے کی پوجا کرنے لگے۔ جب فرعون کے ظلم سے آزاد ہوئے تو سب لوگ ایمان لائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں۔ اس کے بعد کتاب یعنی توریت دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ رکھتے اور رات کو عبادت میں مشغول رہتے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا، جو نہایت گمراہ کن شخص تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے غار میں چھوڑ دیا تھا۔ تو وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام سامری موسیٰ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ سامری کی حیثیت لوگوں میں ایسی تھی کہ اس کی بات کو اہمیت دی جاتی اور عمل بھی کیا جاتا۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر موجود تھے تو سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور وہ فتنہ برپا کر دیا کہ سامری نے بنی اسرائیل سے سونے چاندی کے زیورات مانگ کر لایا اور سب سے ایک بچڑا بنا دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جو کہ اس کے پاس محفوظ تھی وہ خاک بچڑے میں ڈالی تو اس کے اثر سے وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو گیا اور گائے کی طرح آوازیں نکالنے لگا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہ بچڑا ہے، لہذا تم اس کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر پوجنے لگی اور اسے خدا مان لیا، اس کی عبادت کرنے لگی۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی مناجات سے مشرف ہو کر کوہ طور سے اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دے دی تھی کہ سامری نے ان کی قوم کو گمراہ کر دیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام حالات سے واقف تھے۔ 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہو کر اور توریت شریف ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے۔ قوم کو بچڑا پوجتے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے توریت کو رکھا اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے باز پرس کرنے لگے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے پوچھا کیوں تم نے ان لوگوں کو اس گمراہی کے کام سے نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے سامری کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے سامری، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو سامری نے کہا کہ میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، تو میں نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیروں کے نشان سے مٹی بھری، پھر اس کو اس بچڑے میں ڈال دیا اور میرے نفس نے یہ مجھے اچھا کر کے دکھایا۔ سامری کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تو چلا جا، اور تیری گمراہی کی زندگی میں تیرے لیے ایک سزا ہے کہ تو کہے گا کہ مجھے نہ چھوؤ، اور تیرے لیے وعدہ گاہ کا وقت ہے جس کی تجھ سے خلاف ورزی نہ کی جائے گی۔ چنانچہ سامری کا مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا اور لوگوں پر اس کے ساتھ بات چیت یا ملاقات حرام کر دی گئی، اور اگر اتفاقاً کوئی اس کو چھو لیتا تو چھونے والا اور وہ خود دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ وہ جنگل میں یہی شور مچاتا رہتا کہ کوئی مجھے نہ چھوئے، اور وہ وحشیوں اور درندوں میں زندگی کے انتہائی تلخ دن گزارنے لگا۔ آج بھی مشرک اور بت پرست لوگ اپنے بتوں کے حوالے سے جادو دکھا دکھا کر اپنی قوم کو بت پرستی پر لگائے رکھتے ہیں۔ یہی حال بنی اسرائیل کا ہوا تھا کہ یہ لوگ انتہائی کم عقل تھے کہ اتنی بات نہ سمجھ سکے کہ یہ بچڑا نہ تو ان سے سوال جواب کی صورت میں کلام کر سکتا ہے، نہ ہی ان کی کوئی رہنمائی کر سکتا ہے، تو یہ معبود کس طرح سے ہوا؟ رب تو وہ ہے جو علیم و خبیر ہے اور ہادی مطلق ہے، بے شک وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔